آج کی مجلس میں چند آیات کے ذریعے سے ہم اہل بیت کو اور اہل بیت کی امامت اور ولایت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان بڑی عجیب چیز ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ اعجبوا لہذا الانسان، یعنی اس انسان پر حیرت اور تعجب کرو، حکم دیا ہے، یعنی امر کا صیغہ، یعنی اس انسان پر حیرت اور تعجب کرو۔ کیوں کہا؟ ینظر بشحم وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ وَيَسْمَعُ بِعَدْمٍ وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، یعنی کیا کہا؟ اس انسان پر حیرت کرو جو دیکھتا ہے تو چربی کے ٹکڑے سے دیکھتا ہے، توجہ ہے میری جانب، بات کرتا ہے تو گوشت کے ٹکڑے سے، گوشت کے ایک ٹکڑے سے بات کرتا ہے، اور کیا کہا؟ کہا سنتا ہے ہڈی کے ذریعے سے، کان میں انسان کی ہڈی ہوتی ہے، کہا کہ ہڈی کے ذریعے سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ ایک اور جملہ مولانا نے نہج البلاغہ میں کہا کہ جیتا ایسے ہے، یعنی زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک حیران کن مخلوق ہے، دیکھ رہا ہے چربی سے، بول رہا ہے گوشت کے ٹکڑے سے، سن رہا ہے ہڈی سے، اور سانس لے رہا ہے سوراخ سے۔ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو 2-3 کلو چربی لا دوں تو کیا آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کو چلے 1 کلو گوشت لا دیتا ہوں، اس سے تکلم بات کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہڈیاں جمع کر لیں، اس سے سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہڈیاں جمع کر لیں، ان سے نہیں سن سکتے۔ کسی دیوار میں سوراخ ہے، کاغذ میں سوراخ ہے، اس سے سانس لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ چربی سے دیکھ تو رہا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے بات تو کر رہا ہے، ہڈی سے سن تو رہا ہے، لیکن دراصل یہ چربی، یہ گوشت کا ٹکڑا، یہ ہڈی، یہ سوراخ فقط ایک آلہ ہے، فقط ایک انسٹرومنٹ ہے۔ اصل میں جو بولنے والی قوت ہے وہ کوئی اور ہے، جو چیز بول رہی ہے وہ کوئی اور ہے، جو سانس لے رہی ہے وہ چیز، وہ طاقت کوئی اور ہے، جو دیکھ رہی ہے وہ طاقت کوئی اور ہے۔ اب اس طاقت کو جس سے انسان اصل میں دیکھتا ہے، جس سے اصل میں بولتا ہے، تکلم کرتا ہے، جس سے اصل میں سنتا ہے، جس سے اصل میں سانس لیتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکر گزار رہوں گا، آپ کو توجہ میری جانب رکھیے گا۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب دیکھیں گے کہ جب انسان مرتا ہے تو کیا چیز مرتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جب انسان مرتا ہے، کوئی بھی شخص ایک جواب دے دے، اگر صحیح جواب مل گیا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب انسان مرتا ہے تو کیا چیز مرتی ہے؟ اصل میں کیا چیز مرتی ہے تو انسان کی موت واقع ہوتی ہے؟ جسم اور روح دونوں نہیں مرتے، چونکہ جسم انسان کی موت کے بعد باقی رہتا ہے، روح بھی نہیں مرتی، چونکہ روح تو اوپر چلی جاتی ہے آسمان میں، احادیث میں بھی ہے، اور جسم آپ کے سامنے ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، توجہ ہے میری جانب، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مرنے کے بعد آپ نے دیکھا جسم باقی ہے، روح بھی ختم نہیں ہوئی، روح بھی تمام نہیں ہوئی۔ قرآن نے خود بتایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، یعنی 3 چیزیں ہمارے پاس آ گئی۔ ایک کا نام ہے جسم، جو آپ کے سامنے ہے، یہ ہمارا جسم، یہ ہمارا جسم۔ دوسری چیز ہے روح، ان کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نفس۔ جب تک یہ رابطہ باقی ہے، جب تک روح کا اور جسم کا یہ رابطہ، جس کا ہم نے نہیں، قرآن نے جس کا نام رکھا ہے نفس، جب تک یہ رابطہ باقی ہوگا اس وقت تک انسان زندہ رہے گا۔ اور جب یہ رابطہ، یہ تعلق جسے ہم نفس کہتے ہیں، جب یہ نفس ختم ہو گیا تو انسان مر جائے گا۔
توجہ ہے میری جانب. یعنی زندگی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اگر کوئی انسان زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نفس کی ضرورت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نفس مرتا ہے، نفس کو موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا. یعنی مرتا ہے نفس. وہ تعلق دو چیزیں، روح جسم اور درمیان میں ہے نفس. یہ نفس تعلق پیدا کرتا ہے جسم اور روح کے درمیان. یعنی انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی حیات کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے اس چیز کا نام ہے نفس. اب توجہ میری جانب رکھیے گا. ایک بڑا لطیف نکتہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیہ مباہلہ میں کیا کہا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. وہ لوگ اے رسول جو ہر بات کو سمجھ جانے کے بعد بھی آپ سے بحث کر رہے ہیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. اس کے بعد ونساءنا ونساءکم، تم اپنی خواتین کو، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں. وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ. تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول مباہلہ میں کس کو لے کر گئے؟ مجالس میں شرکت کرنے والے افراد ہیں، جانتے ہیں مباہلہ میں کس کو لے کر گئے؟ حسن و حسین کو. کس جگہ پر، کس کی؟ یعنی قرآن میں اللہ نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ ابناءنا، یعنی ہمارے بیٹے. ہمارے بیٹوں کی جگہ پر حسن و حسین. اور نساءنا کی جگہ پر کس کو لے کر گئے؟ فاطمہ کو، جناب فاطمہ کو نساءنا کی جگہ پر. اب یہ علی کو کس کی جگہ، بیٹے کی جگہ تو نہیں لے کر گئے. تاریخ گواہ ہے، تمام مفسرین اسلام یہ کہتے ہیں کہ علی کو انفسنا، ہمارے نفسوں کی جگہ پر لے کر گئے. اب آپ سمجھ گئے کہ جانتے ہیں کہ انسان کی حیات کے لیے سب سے ضروری چیز ہے اس کا نفس. جب تک نفس ہوگا اس وقت تک انسان زندہ ہے، اس کی حیات باقی ہے. جب نفس ختم ہو گیا تو حیات، زندگی تمام، موت، اسے موت کہتے ہیں. جب نفس تمام ہو جائے، نفس ختم ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. اور قرآن نے بتا دیا کہ رسول کا نفس ہے علی ابن ابی طالب. یعنی قرآن نے بتا دیا کہ رسالت کا نفس ہے ولایت. رسالت کا نفس ہے ولایت، یعنی محمد کا نفس ہے علی. یعنی اگر علی کو محمد سے جدا کرو گے تو پتلا رہ جائے گا، رسالت مر جائے گی. ایمان رہا نفس جو ہے وہ زندگی کے لیے ضروری ہے، انسان کی حیات کا ضامن ہے نفس. اور قرآن نے بتایا کہ محمد کا نفس رسالت کا نفس ہے علی، رسالت کا نفس ہے ولایت. جب تک رسالت کے ساتھ ولایت ہوگی اس وقت تک رسالت زندہ رہے گی. آپ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے ہم نے کلمے میں بھی رسالت کے ساتھ ولایت کو رکھا اور اذان میں بھی رسالت کے ساتھ ولایت کو رکھا. یعنی اگر ولایت ہوگی تو رسالت باقی رہے گی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ مولانا صاحب نے اپنی طرف سے کہہ دیا، اپنی طرف سے استدلال بنا کے پیش کر دیا. تو میں آپ کو کہوں گا ایک مرتبہ غدیر کے پیغام والی آیت کی طرف توجہ کر کے دیکھیں. اللہ نے کیا کہا اس آیت میں؟ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول جو پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے وہ اپنے بندوں تک پہنچا دے، ورنہ آپ کی رسالت باقی نہیں رہے گی. اے رسول جو پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ ولایت نفس رسالت ہے. ولایت نفس رسالت ہے. قرآن سے واضح ہو گیا. اور خدا